السلام علیکم، میں لا اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک نوجوان کا ایمان افروز واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ آلودگی سی آ گئی۔ جیسی میری آنکھ کھلی تو ایک بیابان تھا، وہاں مجھے ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کم سن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین 14ویں رات کا چاند ہو۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کہا ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ لائی؟ کہنے لگا ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے تعلق پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا، اور اس کی معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چند شعر پڑے۔ کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے؟ خطا کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ پوچھا تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے دی ہے جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے، میری عمر 12 برس کی ہے۔ وہ پھر کہنے لگا ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حق تعالی شانہ نے کیسی صورت بنائی ہے؟ بولا ابراہیم، اپنے رفقا سفر سے بچڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں ایسی ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے نیند کا جھونکا آیا، بے ہوشی سی ہوئی اور میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر میرا ساتھی تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا، زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ، میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہریاب ہو سکوں۔ اور اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو بلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا، اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قیام گاہ پر آیا اور اس کی کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور امداد کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے، اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی ناش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں اور حاجیوں سے دریافت کیا، کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا
میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے غنودگی آئی۔ خواب میں دیکھا وہ ایک بہت بڑی مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے تجھے تدفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ ابراہیم، سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اپنی محبت میں اور میری عزیز و اقراب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، الہی تو الہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی لی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس قصے سے حاصل یہ ہے، بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔